نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ عمل جو دین اسلام میں اپنی طرف سے شامل کر دیا جائے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ بطور انسان ہمارے اندر بہت سی فطری کمزوریاں ہیں، جس طرح بعض اوقات بھوک لگنے کی وجہ سے، پیاس لگنے کی وجہ سے، زخم لگنے کی وجہ سے ہمارے فیصلوں میں کمزوریاں آتی ہیں۔ کہیں خوف ہماری کمزوری ہے، کہیں لالچ ہماری کمزوری ہے۔ یہ وہ ہماری کمزوریاں ہیں جو بعض اوقات ہمیں کسی دوسرے کا محتاج بناتی۔ ایسے ہی ہماری ایک مسلمان ہونے کے ناطے کمزوری یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جس طرح انہوں نے فرما دیا، ہم اس طرح ان کو قبول کرنے پر، ان پر عمل کرنے پر ہمارا رویہ درست نہیں ہے۔ ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور کتنی اطاعت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہم وہ تقاضے صحیح معنوں میں نبھا نہیں پاتے، تو ایسی کیفیت میں ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم پاس کیسے ہوں گے، ہم کامیاب کیسے ہوں گے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، اور اسی کو سمجھنا ہے۔ اسی مسئلے کی بنیاد پر کہ ہم چونکہ سارے کام درست نہیں کرتے، بے شمار ہم غلطیاں کرتے، ان غلطیوں کو کور کرنے کے لیے کہیں اسلام نے درس دیا ہے استغفار کا، بھئی معافی مانگ لیا کرو، یہ ایک چینل ہے۔ کہیں کہا کہ صالح اعمال کیا کرو، ان الحسنات یذہبن السیئات، جب زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرو گے تو تمہاری نیکیاں بھی تمہارے گناہوں کو ڈیلیٹ کروا دیں گے۔ کہیں کہا گیا کہ جب تمہاری زندگی میں صدمے آئیں، آزمائشیں آئیں، تو یہ بھی تمہارے گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کہیں کہا کہ تم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، تمہارا یہ رویہ جو صبر والا ہے، استقامت والا ہے، یہ بھی تمہاری کمی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کا باعث بنے گا۔ کہیں کہا کہ عاجزی اختیار کرنا، جو عاجزی اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ خود اس کا خیال رکھتا ہے، لحاظ رکھتا ہے۔ یہ چند مثالیں میں نے اس لیے دی ہیں کہ بطور مسلمان جس طرح اسلام پر عمل کرنا چاہیے تھا ہم کر نہیں پاتے۔ اس کے لیے پھر ہمارے رب نے دروازے بند نہیں کیے، دروازے بھی کھولے ہیں، امید بھی دلائی ہے، رہنمائی بھی کی ہے، مغفرت کر کے، معافیاں دے کے، مواقع دے کے اپنی رحمتوں کا، اپنے غضب پر غالب ہونے کا واضح ثبوت بھی مہیا کیا ہے۔ لہذا انہی ضروریات میں سے ایک ہماری ضرورت بہت بڑی سامنے ابھر کے جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دنیا میں ہی سمجھ لے بچہ ہے، وہ بیچارہ جس طرح کی بھی محنت کرتا ہے لیکن نمبر اس کے 30 ہیں۔ دنیا کہتی ہے پاس ہونے کے لیے 33 نمبر چاہیے، اب اس کے 33 نمبر ہیں نہیں، اس کے صرف 30 نمبر ہیں۔ آٹومیٹکلی کوشش اس نے کی ہے جتنی اس کی بساط تھی، مگر وہ جب پورا نہیں اتر رہا، یہاں ایک احساس پیدا ہوتا ہے اس کے کیریئر کا مسئلہ ہے، یہ پتہ نہیں مستقبل اس کا کس طرح خوفناک نہ ہو جائے، چلو اس کے لیے آسانی پیدا کرو، اس کو کسی طرح 3 نمبر دے دو، رعایتی نمبر دے دو، پاس کر دو کسی طرح۔ یہ ایک احساس ہے انسانوں کے اندر، مگر ہمارا رب جس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، دونوں ذاتوں کا جو اپنے ماننے والوں کے ساتھ رویہ ہے
وہ کمال کا رحمتوں والا، شفقتوں والا، محبتوں والا ہے۔ اور کبھی کبھی تو اسلام کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بس اللہ تو بخشش کے بہانے ہی دیتا ہے، کام تو اسی نے کرنا ہے، بس بہانے بناتا ہے کسی طرح اس کا بندہ جہنم سے بچ جائے اور اس کی جنتوں کا مالک بن جائے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بعض جگہوں پر اللہ نے اتنی قدر کر دی، اتنی قدر کر دی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا صلہ، اتنا بڑا نتیجہ، لیکن وہ رب ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، ساری دنیا اس کی پابند ہے۔ انہی میں سے ایک عقیدہ ہے تصور شفاعت، تصور شفاعت کہ بطور مسلمان ہم اس عقیدے کو بھی قبول کریں کہ ہمارے اعمال کی کمی کی وجہ سے، ہماری کمی کوتاہیاں اور گناہوں کی وجہ سے ہم چونکہ اے گریڈ میں پاس ہونے کا تصور نہیں ہے، تو پھر ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں کسی سفارش کے ذریعے سپورٹ کیا جائے، کوئی ایسی شفاعت مل جائے کہ جو ہماری کمی کوتاہیاں ہیں ان پر پردہ پڑ جائے، اس کا کوئی حل نکل آئے۔ تو پھر اسلام نے ایک بڑا خوبصورت تصور دیا ہے، وہ نظریہ شفاعت ہے۔ اور یہ کون کون کر سکتا ہے؟ یہ سفارش، یہ شفاعت کون کون کر سکتا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ سے بڑا سمجھنے سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔ پہلی بات ہمیں یہ مان لینی چاہیے کہ رب کی رحمتوں کے بغیر اور نبی کی شفاعت کے بغیر ہمارا گزارا کوئی نہیں۔ یہ بڑی عقیدے کی بات ہے، اس میں کوئی ادھر کی بات ادھر کی بات، یہ دو ٹوک کلیئر ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر ایک مسلمان کا گزارا نہیں ہے۔ اس کے پاس کوئی بائی پاس کرنے والا راستہ نہیں، کوئی دوسرا چینل نہیں۔ اس کی ضرورت ہے آخری مرحلے تک کہ اللہ اس پر رحمت کرے اور اللہ کا رسول اس کی شفاعت کرے۔ یہ دونوں کرداروں کے بغیر ایک مسلمان کے لیے دروازے اگلے کھلتے نظر نہیں آتے۔ لہٰذا جب بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں رب کی رحمتوں کا اور رب کے نبی کی شفاعت کا، تو ساتھ ہی ایک اچھا مسلمان لیول میں آ جاتا ہے، وہ ساتھ ہی ایک لمیٹیشن میں آتا ہے، فریم میں آتا ہے۔ کیوں بھائی؟ مجھے مطلب ہے، میری ضرورت ہے، میرا مقصد ہے کہ میرا رب مجھ پر رحمت کرے اور میرا نبی میری شفاعت کرے۔ یہ میری وہ ضرورت ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر ایک سنجیدہ مسلمان اس نظریے کو سمجھ کے قبول کرے گا، انشاءاللہ اس کی تربیت ہو جائے گی۔ یہ بندہ بے شمار خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، یہ کنٹرول ہو کے چلے گا۔ اور جب کوئی بندہ اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے، نعوذ باللہ، وہ یہ سمجھے کہ نہیں میں نے تو کام ہی بڑے کمال کے کیے، اگر میں نے نہیں بخشا جانا تو کس نے بخشا جانا؟ ساری عمر نمازوں میں گزر گئی ہے، ساری عمر روزے میں گزر گئی ہے، ہن بھی اسی کہہ دے محتاج ہاں، اسی تے پھر رہے ایسے کمت نہ آپ 5 نہیں 7 نمازیں پڑھیں، آپ صرف رمضان کے نہیں پورے زندگی کے روزے رکھیں۔ اگر آسمانوں سے آپ کے روزوں پر سائن نہ ہوا، آپ کے روزوں کی سوائے بھوکا مرنے کے کوئی وقت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دنیا میں سب سے اہم ترین رب کا گھر بنا رہے، سب سے اہم، سارے اس کے گرد محور و مرکز، سب کا قبلہ وہی ہے، اور بنا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب، دیواریں ہم نے چن دی ہیں، پتھر ہم نے لگا دیے، لیکن اگر تیرے سائن نہ ہوئے، اگر تو نے قبول نہ کیا، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اگرچہ کام ہو گیا، پروجیکٹ مکمل ہو گیا، اس کے باوجود ہماری درخواست ہے، ہماری اس کاوش کو آپ قبول فرمائیں، قبول فرمائیں، کیونکہ کام کا ہونا الگ بات ہے، قبولیت ہونا الگ بات ہے۔ کتنی دنیا بڑے بڑے منصوبے بناتی ہے، جب وہ لے کے جاتے ہیں کہ جی یہ ہم نے منصوبہ بنایا، وہ کہتے ہیں نظر آ رہا ہے لیکن میرٹ پر نہیں ہے، کراس ہے، گرا دو اس کو، فارغ ہے، یہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، ساری انویسٹمنٹ وقت کی، اموال کی، صلاحیتوں کی ضائع ہو جاتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو قبول ہی نہ کرے تو اس کے پاس بھی کچھ بھی نہیں بچتا، کچھ نہیں بچتا۔ اللہ اکبر، یہ تو عام چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسجد بنائی گئی، حالانکہ ٹائٹل مسجد کا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ مسجد کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کی جگہ، مگر بنانے والوں کا منصوبہ نیتوں کے لحاظ سے درست نہیں تھا۔ اور یہ کون جانتا تھا؟ یہ رب جو دلوں کی جانتا ہے، یہ وہ جانتا تھا۔ تو قباء مسجد بنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے بنائی۔ مسجد نبوی بنی ہے، آپ نے اور آپ کی ٹیم نے بنائی۔ ایک تیسرا گروہ تھا جس نے یہ مسجد بنائی، ٹائٹل مسجد کا تھا لیکن مقصد اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا اڈا بیانانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل نہیں دیکھا کہ یار مسجد لکھیا رہا ہے تو اسی انہیں چلو رہن دو جن چل دی، نہ اللہ نے بذات خود آرڈر دیا کہ اس کو بالکل صفحتی سے مٹا دو، اور ایسی جگہ پر نہ افتتاح کے لیے جانا، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا، نہ ان کو کمپنی دینا، نہ ان کو سرٹیفائی کرنا، بلکہ آپ نے کن کے ساتھ جانا ہے، کن کے پاس بیٹھنا ہے، کن کی امامتیں کروانی ہیں؟ ان لوگوں کی امامتیں کروانا، ان کے پاس جانا جنہوں نے جو مسجد بنائی ہے اس کی بنیاد تقوی ہے، رب کی رضا ہے، وہ صبح و شام اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے حصول کے لیے محنتیں کرتے ہیں۔ یہ مسجد قباء میں جانا، یہ مسجد نبوی میں جانا، اس مسجد کی طرف نہیں جانا۔ مسجد گرا بھی دی، اللہ نے آرڈر بھی جاری کیا، ٹائٹل نہیں دیکھا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جگہ درست نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو منصوبہ قابل قبول نہیں ہے، دنیا اس کو ڈیزائن کے لحاظ سے، نقشوں کے لحاظ سے جتنا مرضی کمال کا کہے، مگر جب رب نے اس کو قبول نہیں کرنا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تصور شفاعت یہ مسلمان کی وہ ضرورت ہے کہ جس طرح زندگی کے لیے سانسوں کی ضرورت ہے نا، ایسے ہی سمجھ لیں کہ شفاعت کی بخشش کے لیے ضرورت ہے، رب کی رحمتوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں کچھ چینلز بتلائے گئے، مثلا ایک چینل سمجھایا گیا انبیاء علیہم السلام، انبیاء بھی سفارش کریں گے، یہ ایک ہے۔ ان میں سب سے بڑی سفارش کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا کوٹا ان کا ہے اتنا کوٹا کسی اور کا نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سفارش کرنے والوں میں فرشتے بھی ہوں گے، سفارش کرنے والوں میں قرآن مجید بھی ہوگا، سفارش کرنے والوں میں روزہ اور نماز بھی ہوگی، اور سفارش کرنے والوں میں شہید بھی ہوگا، سفارش کرنے والوں میں اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے، اور سفارش کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو خود جہنم میں رہ کے آئیں لیکن بخشے گئے اینڈ میں، اور سفارش کرنے والوں میں سبحان اللہ اللہ کے وہ بندے کہ جن سے اللہ راضی ہے، اللہ ان کو اس کا موقع دے گا، کیا اس کا میرٹ ہوگا وہ اگلی بات ہے۔ اب میں اس پر مختصراً بات کرتا ہوں۔ مثلا سب سے پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک دو دفعہ نہیں، تقریباً 10 مواقع بنتے ہیں شفاعت کے جو آپ اپنے پیروکاروں کے لیے کریں گے، تقریباً 10 مواقع مختلف مرحلوں پر، مختلف جگہوں پر، ہر جگہ پر سفارش ملنے کی امید ہے، مگر میرٹ کے ساتھ، معیار کے ساتھ۔ ہمارے ہاں جو ایک بڑی خوفناک قسم کی غلط فہمی یا جہالت ہے وہ یہ ہے کہ کرو کچھ بھی نہ اور بخشش کنفرم، کرو کچھ بھی نہ بخشش کنفرم ہے۔ ایسا نہیں ہے، کرنا بھی پڑے گا، کرنا بھی صحیح پڑے گا، کرنا بھی پڑے گا، کرنا بھی صحیح پڑے گا، تب جا کے بخشش کی شفاعت کی گنجائش بنے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں، کوئی معیار نہیں، کوئی رولز نہیں ہے، بس آپ دنیا میں جانے جاتے ہیں کہ صرف مسلمان اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ اس کی ہمیں اصلاح کرنی، میں اس کی آخر میں ایک وضاحت کروں گا، وہ بڑی حساس ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پہلی چیز میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرشتے یہ نیک لوگوں کی شفاعت کرتے ہیں، سفارش کریں گے، اور قرآن مجید اس پر گواہ ہے کئی جگہوں پر۔ مثلا بندہ دنیا کے اندر ہی ہے، نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ بندہ اپنی جگہ سے اٹھ کے جاتا نہیں، بے وضو نہیں ہوتا،
उतनी देर तक फरिश्ते सिफारिश करते रहते हैं। किस बात की? या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे। ये एक शक्ल है। फिर वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए, उनके मुतल्लिक़ कुरान मजीद ने अलग से बताया कि वो फरिश्ते भी अल्लाह से दुआएं करते हैं, सिफारिश करते हैं, अल्लाह मोमिनों को बख्श दे। इसको थोड़ा समझें। फरिश्ते बड़े बड़े जलीलुल कदर हैं, मगर ये कितने कुर्बत वाले फरिश्ते हैं जो अर्श को उठाए हुए बिल्कुल करीब, और उन कुर्बतों का ये नतीजा दे रहे हैं कि सिफारिश मोमिनों की कर रहे। मोमिन को पता भी नहीं है उसकी सिफारिश कहाँ कहाँ हो रही है, करने वाले रब के करीब रह के कर रहे। क़यामत को भी सिफारिशें हैं, दुनिया में भी सिफारिशें हैं। ये हमारा नज़रिया है कि फरिश्ते अपने अल्लाह के नेक बंदों की सिफारिश करते हैं, दुनिया में भी, क़यामत को भी करेंगे। फिर उसके बाद हम एक वजूद और देखते हैं, और वो वजूद है, सुभान अल्लाह, किसी की औलाद बचपन में फौत हो गई, किसी की औलाद बचपन में नाबालिग है, फौत हो गई। ये औलाद भी अपने माँ बाप की सिफारिश करेगी। 2-3 अहादीस इसमें आती। एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, आपने पूछा वो तेरे साथ एक बच्चा आता था, वो किधर है? वो कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो फौत हो गया। आपने महसूस किया कि दुख वाली बात है, लेकिन आपने फौरी उसको रिलैक्स करने के लिए कहा, क्या ख्याल है जब वो बच्चा क़यामत को जन्नत के दरवाजे पर तेरा इस्तकबाल करेगा तुझे कैसा लगेगा? तो वो अल्लाह का बंदा वहीं पुरसुकून हो गया कि भाई मेरा बच्चा जन्नत के दरवाजे पर, खुद भी जन्नती और मुझे भी कहाँ लेके जा रहा है, मुझे वेलकम कह रहा है। एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस बंदे से मैं उसकी कोई कीमती चीज़ ले लूँ और वो उस पर सब्र करे, सिवाय जन्नत के मेरे पास उसका कोई अजर नहीं। तो जन्नत के आगे कौन सा अजर है? क्या रह जाता है? एक चीज़, हम जनाजे की जब दुआएं पढ़ते हैं तो उसमें हम एक दुआ ये भी पढ़ते हैं, या अल्लाह ये जो बच्चा फौत हुआ है इसको अपने माँ बाप के लिए आने वाले वक्तों में ज़ख़ीरा बना दे, अजर बना दे, सिफारिशी बना दे। एक जगह आपने फरमाया कि जिसके 3 बच्चे बचपन में फौत हो गए तो ये तीनों बच्चे उसके लिए बख्शिश की वजह बन जाएंगे, क्योंकि बच्चों ने करनी है सिफारिश, और ये सिफारिश अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये एक चैनल। लेकिन यहाँ इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये एक मरहला है, बच्चे की वफ़ात, बड़े की वफ़ात, लेकिन यहाँ कई लोग फेल हो जाते हैं, कई लोग पास हो जाते हैं। पास वो होगा जो ऐसे मरहले पर लफ्ज़ों को, लहजों को कंट्रोल रखेगा, जो सब्र का रवैया पेश करेगा, और जिसके लहजे अल्फाज शिकवे की तस्वीर बना गए, रब के निज़ाम पर तनकीद की वजह बन गए, वो बंदा फेल हो जाएगा। वक्त गुजर जाएगा, वापस किसी ने नहीं आना, रूह लौटाई नहीं जानी यहाँ पर, लेकिन उसकी ये गलती, कमज़ोरी उसको इस मंसूबे में, इस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में फेल कर सकती। इसीलिए ये समझाया गया कि जब भी किसी का कोई फौत हो तो वहाँ पर उसका ये रवैया होना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह ही के लिए हैं और हम सब ने जाना भी अल्लाह की तरफ है। जब उसका ये रवैया होगा, और किसी जगह पर वो क्या कह रहा है, क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, जो मेरे अल्लाह ने बेहतर समझा वो कर लिया। और किसी जगह कहता है इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बि अजलिम मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब। उसे समझाने वाले समझाते हैं परेशान ना होना, जो कुछ अल्लाह ताला ले गया वो था ही अल्लाह का, जो बाकी रह गया वो भी अल्लाह का है, और हर किसी का वक्त अल्लाह ने खुद तय किया है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तुम परेशान ना होना, तुम सब्र करना, अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीद रखना। लेकिन किसको? जो सब्र करेगा। ये मौका है कि जो बच्चे बचपन में वफात पा गए और माँ बाप ने सब्र का रवैया अख्तियार किया, ये बच्चे इंशाअल्लाह शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे, और ये बच्चे जहन्नम में जाने से रुकावट बन जाएंगे। फिर एक और चीज़ हम देखते हैं, वो है किताबुल्लाह, कुरान मजीद।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر سورۃ آل عمران، سورۃ البقرہ اور اسی طرح قرآن کی اجتماعی تلاوت، اس کو بنیاد بنا کے آپ نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اور کہیں جگہ پر کیا گیا کہ یہ جھگڑا کرے گا، یہ نارمل بحث نہیں کرے گا، یہ جھگڑا کرے گا۔ اب اس کو تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے حوالے سے قرآن کیا جھگڑا کرے گا۔ یہ تو ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ قرآن رب کے ساتھ جھگڑا کرے گا کسی بندے کے کیس پر، اور کیس ٹو کیس بات ہے، فیس ٹو فیس بات ہے۔ بتاؤ تیرا اس قرآن کے ساتھ تعلق کیا تھا؟ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ بعض لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور اسی کی وجہ سے بعض لوگ زوال پذیر ہوتے۔ اب یہ کس نے سمجھنا ہے، یہ کس نے سوچنا ہے کہ میں قرآن کے ذریعے زوال وصول کر رہا ہوں، کو عروج وصول کر رہا ہوں؟ یہ کس کا کیس ہے؟ معذرت کے ساتھ یہاں چند چیزیں سمجھنا بڑا ضروری۔ پہلی چیز، رمضان گزر گیا، کئی ماہ ہوئے، اور ہم نے قرآن کے ساتھ کیا رویہ رکھا؟ کیا ہم نے رمضان کی طرح نہیں، کم از کم تھوڑی سی تلاوت روزانہ، میں کہتا ہوں ہفتہ واری صحیح، ہم نے کی ہے؟ نہیں، ہم فارغ نہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے فون کے ساتھ اٹیچ ہیں، کئی گھنٹے وہاں پر صرف ہوتے ہیں اور ہمیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور جب ہم اس کتاب جس کی سفارش قیامت کو ہم نے وصول کرنی ہے اس سے تعلق کی بات آتی ہے تو طبیعتوں پر بوجھ ہے، دماغوں میں الجھن ہے، حتیٰ کہ رویوں میں ایک اکتاہٹ ہے، اور اس کی پھر سفارش ملے گی؟ جس کتاب کو ہم نے سالانہ مجبوری میں مرتے ہوئے ٹچ کرنا ہے گزاروں کے لیے، پھر اس سے جو ہماری سفارش ہوگی وہ ہمیں یہیں پر پتہ ہونا چاہیے۔ وہ قیامت کو کیا پتہ لینا ہے؟ جنہوں نے پیپر دیے ہوتے ہیں ان کو رزلٹ سے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے رزلٹ کیسا آ رہا ہے، کوئی ضروری ہے کہ رزلٹ دیکھیں گے پھر سمجھ آئے گی؟ ہمارا کتاب اللہ کے ساتھ تعلق صحیح نہیں۔ یقین کریں، کل بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ملکہ، یہ صلاحیت، یہ توفیق اللہ نے عربیوں کو بڑی دی، اتنا قرآن مجید کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں، اتنا اٹیچ ہیں، ہم شاید اتنا فون کے ساتھ اٹیچ نہیں جتنا وہ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا، ہم مدینہ سے جب آئے مکہ تو ایک گاڑی کا ڈرائیور جس کو ہمارا معاشرہ کوئی اسٹیٹس ہی نہیں دیتا، وہ چھڈو تو انہوں نہیں پتہ، انہوں نے سوسائٹی بڑی وکری ہے، شہری سامان گاڑی سے اترنے اور مسافر اترنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کوئی گھنٹے تو نہیں لگتے، گن کے وہاں 30-40 مسافر ہوتے ہیں، نیچے وہاں کہنے لے کہ ڈکی میں ان کا سامان ہوتا ہے، میرا خیال 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں، حاجیوں کو ویسے بھی جلدی ہوتی ہے تو وہ تو دوڑ لگا کے اترتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ جو ہی بس رکی ہے، ڈرائیور اس نے اپنے ڈیش بورڈ کے اوپر سے قرآن پاکٹ سائز پکڑا، اس نے فوری طور پر تلاوت شروع کر دی۔ 15 منٹ اس بندے نے اللہ کے نے ضائع ہونا پسند نہیں کیے۔ کیا کر رہا ہے؟ موبائل دیکھ رہا ہے، میسج چیک کر رہا ہے۔ یہ کوئی وزیر اطلاعات و نشریات تھا کہ اس نے ہر خبر کا جائزہ لینا تھا؟ نہ، اتنا لمبا سفر کر کے، کام کر کے، دماغ استعمال کر کے، بازو استعمال کر کے، ٹانگوں کو حرکت دے کے، یہ کئی گھنٹوں کا طویل سفر کر کے آیا ہے۔ دنیا نے 15 منٹ میں گاڑی سے اتر جانا ہے، اس نے 15 منٹ ضائع کرنا پسند نہیں کیے، فون کو دینے پسند نہیں کیے، فوری سامنے سے قرآن اٹھایا، پڑھنا شروع کر دی۔ کیا ایسے لوگوں کی قرآن کمال کی سفارش نہیں کرے گا؟ کیا قرآن نہیں بتائے گا کہ یہ تو میرے بغیر اداس ہوتے تھے؟ کیا قرآن نہیں بتائے گا کہ یہ تو پاکٹ میں رکھ کے مجھے سینے سے لگا کے رہتے تھے؟ کیا قرآن نہیں بتائے گا کہ یہ تو سحریوں میں مجھے اٹھا کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے؟ قرآن بتائے گا، لیکن انہی کے متعلق جنہوں نے قرآن کو محبتیں دیں اور جنہوں نے قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کے کافی ہائٹ پر رکھ دیا کہ اساں کسے دعائی تے پڑھیا سی، دعائیاں نو بچیاں دی پہنچ تو دور رکھو، تے اساں قرآن بھی بچیاں دی پہنچ تو دور رکھ چھڑتے، انہاں کچھ ہی کیتا ساڈا بھی ہاتھ نہ پہنچ جے، کرسی کرسی رکھ کے کتے اتنے لانا پہ جائے تے ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ہم نے تو پڑھنا ہی نہیں، اب تو سال کا کام ہے،
کب رمضان آئے گا، کب ہم اس کو دیکھیں گے، کب اس کی گرد جاڑیں گے؟ جب رویے یہ ہوں گے تو خطرہ ہے جھگڑا کرے گا قرآن، لیکن کیس الٹا نہ پڑ جائے، کیس الٹا نہ پڑ جائے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری بے شمار کمی کوتاہیوں کی اصلاح واللہ اس کتاب کو روٹین میں پڑھنے کے اندر، اور وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اس کو ترجمے سے پڑھتے ہیں، اور وہ اور خوش نصیب لوگ ہیں جو اس کو اس میں سے پڑھتے ہیں، وہ ساتھیوں کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں۔ آج میں نے یہ اللہ کی بات پڑھی، آج میں نے یہ اللہ کا حکم پڑھا، مجھے یہ آیت میں بڑا مزہ آیا، یہ کوئی نئی چیز میرے ساتھ، وہ شیئرنگ کرتے ہیں۔ یہ پھر تیسری کیٹیگری کے اگلے درجے کے لوگ ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے تو قرآن کو ہمیں وقت دینا چاہیے، قرآن کو محبتیں دینی پڑیں گی۔ یہ صرف چومنا، چوم کے چاٹ کے اوپر رکھ دینا، یہ ایک جعلی سا طریقہ کار ہے، سسٹم ماننا نہیں، چمیاں لے لے جان چھڑنی کوئی نہیں۔ تو یہاں تو اس سے گزارا نہیں چلتا، یہاں تو ضرورت ہے پیروی کی، اتباع کی، سسٹم قبول کرنے کی۔ جب ہم وہ نہیں کریں گے تو یہ جعلی سی عقیدتیں شاید ہمارے مسئلے کا حل نہیں کریں گے۔ پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، وہ بڑی شاندار ہے۔ اب وہ لوگ جو نمازوں کو ضائع کرتے، ایک ہے نا پڑھتے ہی نہیں، ان کا تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ ایک ایسی ٹیم بھی ہے جو پڑھتی ہے مصیبت سمجھ کے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ چلو جی، بے نمازیوں کے لیے تو بات سیدھی سیدھی سمجھ آ رہی، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، پڑھ رہے ہیں مگر نہ طریقہ سنت کا ہے، نہ رویہ احتیاط والا، تسلی والا، راحت والا ہے، اور نہ یہ رویہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ نماز کو رب سے ملاقات سمجھ کے پڑھ لیں۔ نہ اکتاہٹ، بوجھ، پریشانی۔ جب ہم اپنی نمازوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو سفارش کیسی ہوگی؟ قیامت کی بات نہیں کرتا، دنیا کی بات کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز پڑھتا ہے، یعنی ایسی نماز کہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، یہ فارمیلٹی ہے، یہ جان چھڑا رہا ہے، فرمایا جس طرح تم گندا کپڑا پھینکتے ہو نا، گندا کپڑا بعض اوقات بندہ پھینکتا ہے نا کہ اس کو بھی دھو دو، ٹھیک ہے، یا کئی لوگوں نے لانڈری کا حصہ رکھا ہوتا ہے، دور سے ہی پھینک دیتے ہیں کہ یہ سٹور ہو رہا ہے۔ فرمایا جو نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے وہ نماز اوپر نہیں جاتی، اسی بندے کے منہ پر گندے کپڑے کی طرح پھینک دی جاتی ہے کہ سنبھال انو روے نماز پڑھنو، سادے لفظوں میں۔ تو جب یہاں ہماری نماز کی صحت یہ ہے کہ ہمارے ماتھے پر ماری جا رہی ہے، یہ نمازیں قیامت کو ہماری سفارش کیا کریں گی؟ یہ تو ہمارے خلاف کھڑی ہو جائیں گی۔ بہت زیادہ ضروری ہے نماز کی، روزے کی سفارش لینے کے لیے کہ ان کو ان کے قواعد و ضوابط کے مطابق پڑھنے کی، نبھانے کی کوشش کریں تاکہ یہ ہمارے حق میں سفارش کریں، ہمارے خلاف سفارش نہ کریں۔ پر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑی خیر والی ہے۔ یہ ہے کام بڑا مشکل، لیکن آخر انسانوں نے کرنا اور مسلمانوں نے کرنا ہے۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شہید کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنے دوستوں کی، عزیز و قربا کی، محبت کرنے والوں کی 70 لوگوں کی سفارش کر سکے گا۔ بہت بڑا کوٹہ ہے، بہت بڑا، 70 لوگوں کی سفارش۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر تو یقین کریں بعض اوقات سمجھ آ جاتی ہے کہ مشکل میں کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، گزارے ہوتے ہیں، لیکن قیامت کو جو ہمیں ساتھ چاہیے، سفارش چاہیے، وہاں تو یہ حالات ہوں گے کہ جب انبیاء کہہ رہے ہوں گے ربی نفسی ربی نفسی، میرے رب میرا کیس، میرا مسئلہ، میری جان، میرا جسم، میری بات، تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ایسے موقع پر کہ جہاں پر سگے والدین وہ آفر کروائیں گے کہ ہماری اولاد کو ہماری جگہ قابو کر لو، ہمیں چھوڑ دو، اور اولاد کہہ رہی ہوگی کہ ہمارے ماں باپ کو رکھنا رکھ لو، ہمیں چھوڑ دو، اور وہ خاوند جو بیوی کو روز 14ویں کا چاند قرار دیتا تھا، آج یہ چاند ستارے بھی ایک دوسرے کے متعلق کہہ رہے ہیں انو رکھ لو، منو جان دو۔ خاوند کہہ رہا ہے کہ میری بیوی کو رکھ لو، مجھے چھوڑ دو، بیوی کہہ رہی ہے میرے خاوند کو رکھ لو، مجھے چھوڑ دو۔ ایسی کیفیت میں کہ جب قریب ترین والے رشتے لفٹ کروانے کے لیے تیار نہیں،
تو کوئی اللہ کا بندہ ہماری سفارش کرنے پر قادر ہو اللہ کے دیے اختیار کی وجہ سے اور وہ کر دے، تو میرا خیال ہے پھر ہمیں ایسے رویے ضرور پیدا کرنے چاہیے کہ اللہ سفارشوں کا ماحول بنا دے. جس کی میں نے مثال دی کہ قرآن کے ساتھ اچھا تعلق ہے تو انشاءاللہ وہاں سے سفارش کی امید ہے. اب یہاں ایک چیز کو میں ضرور واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ایک ہے کہ ہم شہداء سے یہ توقع رکھیں کہ شہداء ہماری سفارش کریں، ایک یہ سوچ ہے. اور ایک سوچ کیا ہے؟ مسلمان ہیں یار، یہ جن کا بچہ ہے نا ذرا پکڑ کے اپنے بچوں کو پاس بٹھایا کریں، یہ سارا ماحول ڈسٹرب کرتے ہیں. اللہ آپ کو برکت دے. جن کے بچے ہیں نا وہ اپنے پاس بٹھایا کریں، جزاک اللہ. اب شہید سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کرے، لیکن ہمارا عقیدہ نظریہ کیا ہے اپنے جہاد کے متعلق؟ ایسے ایسے مسلمان ہیں، اللہ ان پر رحم کرے اور ان کو ہدایت دے. وہ شہداء کے متعلق دو ٹوک یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، مروا دیتے. وہ بھائی تو مسلمان ہو؟ ہاں جی میں 5 وقت مسیتے جانا. تو تیرا رب تو کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو یہ نہیں کہنا کہ وہ مر گئے ہیں، وہ مردہ ہیں، نہیں کہنا. لیکن وہ کہہ رہا ہے کیوں؟ علم تو پہلے ہی پورا تھا. اصل مزاج میں کڑواہٹ تھی، فیصلے جذباتی تھے، سوچ خود ساختہ تھی. اور اس نے کیا نقصان کیا؟ اس نے وہ نقصان کیا کہ ایک اچھا خاصا مسلمان عقیدے کے لحاظ سے ڈائریکٹ رب کے خلاف جا رہا، ڈائریکٹ. اور سوچ اس کا یہ نقصان نکلا. کیا ایسے بندے سفارشیں وصول کر سکیں گے؟ کیا ایسے بندے شہداء کے خلاف دنیا میں گفتگو کرنے والے، کیا وہ کوئی فائدہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ وہ بھائی پھاڑ لو بچہ کدھر، گوگل تو نہیں آیا کدھر، پھڑو شاباش جہاں بھی ہے. تو ہی دنیا جی بچے بھول گئے قیامت نوں تو کتے ویکھنے نے اپنے جانے. اب یہ ایک موقع ہے کہ ہم بھرپور کوشش کریں کہ ہمارا جہاد کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ محبتوں والا رویہ. حدیث میں آتا ہے نا المرء مع من احبہ، بندہ قیامت کو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو جب مجاہدین کا بغض ہوگا، ان کے خلاف گفتگو ہوگی، تو پھر وہاں سفارش تو نہیں ملے گی. سفارش کیسے ملے گی؟ یقین کریں، اللہ اکبر، ایسے بے ضرر لوگ جنہوں نے امت مسلمہ کے دفاع اور بقا میں اپنے بغیر کسی چھوٹے سے بھی فائدے کے اپنی جان ہی دے دی، اور ہمارے معاشرے کے لوگ محض ذاتی کم علمی کی وجہ سے وہ مجاہدین کے خلاف باتیں کرتے، ان کی بریک نہیں لگتی. تو میرے بھائی جہاد اللہ کا حکم ہے، قرآن کا نصاب ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دنیا میں غلبوں کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. تو مجاہدین کے ساتھ محبت ہوگی تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں سے کوئی بندہ اللہ کا ہمارے سفارش کا رویہ اختیار کرے. لیکن جب مخالفتیں ہوں گی تو سفارشیں نہیں. پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑی سمجھنے والی، کہ جس بندے کی نماز جنازہ میں سفارش کرنی، یہ دنیا کے اندر ہے، ایک روایت کے مطابق 40، ایک کے مطابق 9 کا بھی ذکر ہے، وہ کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کریں اور سفارش کر دیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو معاف کر دیا. وہ معاف کر دے، وہ سفارش قبول کر لیتا ہے. کتنے بندے؟ ایک روایت کے مطابق 40، ایک کے مطابق 9، ایک کے مطابق 100. اب میں آگے جاتا ہوں، آخری بات کر کے میں وائنڈ اپ کرتا ہوں بات کو. سب سے بڑی سفارش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہتے ہیں کیا محبت ہے ویسے آپ کی بھی. اللہ نے جو آپ کو مقام دیا ہے نا امام الانبیاء، اس کے ساتھ بڑا کچھ جڑا ہوا ہے. اور یاد رکھنا، قد کرداروں سے بڑے ہوتے، قد کردار سے بڑے ہوتے. ہم ایڑی والے جوتے پہن کے بڑے کرتے ہیں. جن لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نا جگاڑ لگا کے قد بڑے کرو، یہ جعلی لوگ ہوتے ہیں.
یہ جال سازی والے لوگ ہوتے ہیں، یہ میک اپ کر کے گزارے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ حالات یہ بنتے ہیں۔ وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ روڑیاں تے چونا پا کے ٹائم نہیں لنگدا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دیہاتوں میں جب براتیں آتی ہیں نا، برات آتی تو ایمرجنسی وہ کہتے ہیں وہ ادھر تے گاندھی بڑا پیا دا روڑی لگی، وہ اندر کوئی 10 کلو چونا لیا کے تے روڑی تے کھلار چھڑو، پتہ لگے اے جگہ بھی ٹھیک ہے، چلو جی وہ کسی ایک براتی دا ٹھڈا وجدا تھلوں روڑی نکل آندی۔ یہ جو جعلی طریقے استعمال کرتے ہیں نا، انہاں دی روڑی بڑی سپیڈ نہ تھلوں باہر نکلتی، کیونکہ کردار لمبا وقت مانگتے ہیں، رویوں کی اصلاح، اخلاق کی بہتری یہ لمحوں کا کام نہیں، اس کے پیچھے کیریئر چلتے ہیں، اس کے پیچھے لمبا وقت لگتا ہے، اس کے پیچھے بڑی ریہرسل ہوتی ہے، تب جا کے پرنٹنگ مضبوط ہوتی ہے کہ اس بندے کا اخلاق، کردار، رویہ کیسا ہے۔ جو بندہ کردار کے ساتھ قد بڑا کرتا ہے اس کو جگاڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہاں پر ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آفر دی گئی کہ ہر نبی کو ہم نے ایک دعا کا موقع دیا، ہر نبی کو، کہ جی آپ کو ایک دعا کا موقع ہم دیتے ہیں، جو بھی آپ کریں گے وہ دعا آپ کی کنفرم قبول ہوگی، تو آپ بتائیں آپ نے اس دعا کا استعمال کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ہر نبی نے وہ دعا دنیا کے اندر مانگ لی ہے، ہر نبی نے وہ دعا دنیا کے اندر مانگ لی۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جب مجھے یہ پیشکش ہوئی تو میں نے اپنی اس دعا کو محفوظ کر لیا، سنبھال کے رکھ لیا، اور میں اس دعا کو قیامت کو اپنے امتیوں کی بخشش کے لیے استعمال کروں گا۔ کیا ویژن ہے، کیا ہمدردی ہے، کیا لمبی سوچ ہے، کیا گہرا استغراق ہے کہ فرما رہے ہیں کہ ہر نبی نے اس آپشن کو دنیا میں یوٹیلائز کر لیا، ٹھیک ہے جی ہمیں یہ دے دیں، دے دیا، لیکن کہتے ہیں جب مجھے آفر ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے امتیوں کی بخشش کے لیے اس دعا کو استعمال کروں گا تاکہ میری امت کے زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کی جنتوں کے مالک بن جائیں۔ جو نبی امتیوں کے متعلق ہزاروں سال قیامت سے پہلے یہ پلان بنا کے رکھے اور راتوں کو جاگ جاگ کے رو رو کے دعائیں کرے، کیا خیال ہے اس نبی کے ساتھ ہمارا تعلق پھر بے وفاؤں والا ہونا چاہیے، کھوکھلا ہونا چاہیے، جعلی اور آرٹیفیشل ہونا چاہیے، سرسری اور سیزنل ہونا چاہیے؟ یہ ہمیں جچتا نہیں، یہ جچتا نہیں ہے۔ جب انہوں نے اپنی ساری خواہشوں کو قربان کر کے اپنی امت کو ترجیح دی ہے تو امت کو بھی اپنے نبی کی محبت اور اطاعت کو ترجیح دینی چاہیے۔ مفاد بہت بڑا ہے، قیامت کو جب آپ کی سفارش نصیب ہوگی آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے بعد مسئلے انشاءاللہ ختم ہو جائیں، لیکن وہ سفارشیں لینے کے لیے یہاں کچھ خواہشوں کی قربانی دینا بڑی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں بھی بے لگام بے مہار اور یہ سمجھے کہ نہیں بس اسی انہوں نے عاشق ہونا ساری سفارش کرنی۔ میں اب بتانے لگا ہوں کہ سفارشوں کا میرٹ کیا ہے اور یہ حل کیسے ہوتا ہے، صرف 2 مثالیں دوں گا۔ پہلی میں ایک بات کرتا ہوں، بڑی تلخ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ میرٹ پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ جو میری معلومات ہیں، جو میں نے پڑھا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے، ڈسپلن پر اللہ تعالیٰ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ نبی بھی مد مقابل آ جائے تو اللہ نبی کو کہتے ہیں سائڈ پر ہو جائیں، ہم ڈسپلن ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے۔ پتہ ہی اس سے چلتا ہے کہ رب کون ہے اور مخلوق کون ہے۔ اگر اس میں کوئی سٹینڈرڈ نہ ہو، کوئی اس میں تفریق نہ ہو تو پھر سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی سب سے عظیم ہستی امام الانبیاء جنازہ پڑھانے لگے ہیں، آپ کے سامنے ایک ڈیڈ باڈی پڑی، اس کو ذرا سمجھیں۔ وہ بندہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، کبھی کبھی جہاد میں بھی آپ کے ساتھ جاتا تھا، دنیا اس کو عبداللہ بن ابی کے نام سے جانتی، یہ رئیس المنافقین ہے، چیئرمین ہے منافقوں کا، لیکن گاہے بگاہے یہ جو چند عبادات میں نے بتائی ہیں نظر آتی۔ ڈیڈ باڈی اب سامنے پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اتار کے
اس کے بیٹے کو دی کہ اپنے والد کو پہنا دو، اپنا لعاب مبارک اس بندے کے منہ میں ڈالا، اور بات ہو گئی رب کے ساتھ، اللہم اغفر لہ وارحمہ واعفہ واعف عنہ، اور اوپر سے کیا پیغام آ رہا ہے؟ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنازہ نہیں، 10 بھی 15 بھی نہیں، تو اساں اس بندے دے 70 جنازے بھی پڑھے تھے، اساں اس بندے نو چھڈنا ہی نہیں، ایک جنازہ نہیں۔ آپ ایک دفعہ اس کے لیے استغفار نہ کریں، 10 20 30 40 دفعہ کی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کیا گیا، معافی کی سفارش کی گئی، چونکہ یہ بندہ اندر سے مومن نہیں تھا، یہ ہمارے معیار پر نہیں تھا، ہمارے نظریے پر نہیں تھا، ایمان کی صحیح شکل و صورت میں نہیں تھا۔ اے نبی 70 دفعہ بھی سفارش کرو گے، ہم کھول کے بات کہہ رہے ہیں، ہم نے اس بندے کے حق میں آپ کی بات قبول نہیں کرنی۔ یہ میں حدیث کی بات نہیں کر رہا، یہ میں قرآن کی بات کر، قرآن کہہ رہا ہے ایک دفعہ نہیں 70 مرتبہ بھی استغفار کرو، بندہ ہم نے نہیں چھوڑنا۔ کیا سمجھ آتی ہے؟ بخششوں کے لیے سفارش کرنے والا بھی معیار پر ہو، جس کی جا رہی ہے وہ بھی معیار پر ہو۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی معیار پر نہیں ہے تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، حل سمجھ لیں، آگے آ جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی کہ مجھے یہ آپشن دیا گیا کہ ایک کنفرم قبول ہونے والی دعا آپ کب کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا قیامت کو کروں گا، اور آپ نے اسی حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا میری وہ شفاعت ہر اس بندے کو فائدہ دے گی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ میری یہ شفاعت، میری یہ دعا، میری یہ سفارش، میری یہ وکالت ہر اس بندے کو فائدہ دے گی جو رب کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، جو رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور جو رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ یہ میری اتنی لمبی بچا کے رکھی گئی دعا اس بندے کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہ آج ہم نے سمجھنا ہے کہ قیامت کو فائدے لینے کے لیے کیا آج ہمارا نظریہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ وفاؤں والا ہے یا بے وفائیوں والا ہے؟ یہ 2-4 نعرے نورے لگا کے پھر دوسری طرف جا کے کوئی اور چکر چلا کے یہ دنیا اس طرح چلتی ہے، رب کے ساتھ اس طرح کے ریلیشن نہیں چلتے، وہاں نہیں چلتے۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری سفارش فرشتے کریں، ہمارا ماحول فرشتوں والا ہونا چاہیے کہ فرشتے ہماری محفلوں کا حصہ بنیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں، ہمیں بدعات کے امور سے اپنے آپ کو بچا کے جتنا دین صحابہ نے استعمال کر کے جنتوں کے سرٹیفکیٹ لے لیے ہیں، بس اتنے دین پر چل کے ہم بھی جنتیں لے لیں گے انشاءاللہ۔ ہم اسی پر قناعت کریں، ایویں دائیں بائیں بھاگنے اور پھسلنے کی کوشش نہ کریں، اور اپنے رب کے ساتھ اس کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں کسی کو شریک نہ کریں تاکہ یہ سفارش ہمیں فائدہ دے سکے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی بچہ وفات پا جائے ہمیں وہاں پر صبر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، اس کا پڑھنا سمجھ کے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا، پھر اس کی دعوت دینا، یہ وہ کردار ہیں جن کے ذریعے انشاءاللہ امید ہے کہ قرآن بھی ہماری سفارش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ایسے تمام خیر کے امور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے قیامت کو ہمیں سفارشیں مل سکتی ہیں۔ اور آخر میں ایک بہت بڑی کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبصورت بات سمجھائی وہ یہ ہے کہ جب یہ سارے لوگ سفارشیں کر چکے ہوں گے، انبیاء، فرشتے، شہداء، سب، تو پھر اللہ کہیں گے کہ اب میری باری ہے، اب ارحم الراحمین کی باری ہے کہ اب وہ بھی تم سب کی سفارشوں کے بعد اب وہ بھی کچھ لوگوں کے لیے رعایت رکھے، ان کو پاس کرے، ان پر رحمتیں کر کے ان کی کچھ کمی کوتاہیوں سے صرف نظر کرے۔ پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنتوں کا مالک بنائے گا، اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 1000 ہوں گے
اور جب یہ کام ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ 3 لپ بھر کے، یہ جسے ہم کہتے ہیں نا 3 بک بھر کے، 3 لپ بھر کے اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو جہنم سے بچا کے جنتوں کا مالک بنائے گا۔ یہ وہ اس کا ایک وسیع و عریض کوٹہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ رب کے سارے فیصلے اس کی شان کے لائق ہوتے ہیں، اس کے بڑے بڑے فیصلے ہیں، اس کی رحمتیں اس کے غصے پر غالب ہیں۔ ہم سب اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مشکل وقتوں میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہماری قرآن مجید سے گہری وابستگی بنا دے۔ ہمارا رب ہمیں ایسی محفلوں کا حصہ بنائے جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارا رب ہمیں کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا رب ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے جو بغیر حساب کتاب کے جنتوں میں جائیں گے، کیونکہ ہم حساب کتاب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔